قرآن کی جو خطاطی ہے یہ بھی قرآن شناسی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اہم مرحلہ ہے کہ آپ کو قرآن لکھنا آئے گا، قرآن پڑھنا آئے گا۔ یہ قرآن شناسی کے مختلف پہلو ہیں۔ یہ جس خط میں لکھ رہے ہیں اس کا کیا نیم ہے؟ خط دیوانی۔ یہ کتنے عرصے میں آپ نے سیکھا ہے؟ 5 یا 4 اچھا، جب یہ کمپلیٹ سیکھ جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ کیا ایم ہے آپ کا؟ اپنے مما پاپا کو تحفہ، جب میں یہ سیکھ جاؤں گی میں اپنے مما پاپا کو اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھ کے تحفہ دوں گا۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ تو بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضا ندیم اختر۔ کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 1 اچھا، تو یہ قرآن پاک کا لکھنے کا شوق آپ کو کیسے ہوا؟ میرے چاچے نے ایک سر ڈھونڈے تھے، انہوں نے لکھوایا ہے تو مجھے شوق ہے۔ اچھا، سر کا نام بتائیں۔ سر نعیم۔ اچھا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سلام۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ یہ سب کو نہیں بھائی ابھی سٹارٹ خط دیوانی سے ہی لیے نہیں، خط دستالیق ان کی پہلے ہینڈ رائٹنگ درست کروائی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو پھر کاپی پہ پہلے کروائیے پریکٹس۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب ان کو نا رمضان المبارک میں انشاءاللہ خط نص جو قرآن پاک کا مستعمل خط ہے وہ ان کو 27 دن کے اندر انشاءاللہ مکمل کروا دیں، پھر ان کی نگرانی میں ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے لکھوانا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک شفاعت حسین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈسکور خوشاب۔ اس وقت ہم جورا آباد میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فخر پاکستان حافظ نعیم یار، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قرآن پاک کی کیلیگرافی ہو، خطاطی ہو، شعر و ادب ہو، کسی بھی حوالے سے جو ان کی شہرت ہے وہ ملک بھر میں ہے۔ تو آج انہوں نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ضلع خوشاب میں بلکہ پاکستان میں سب سے پہلی اکیڈمی انہوں نے لانچ کی ہے جس میں قرآن پاک کی جو خطاطی ہے وہ بچوں کو سکھائی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچے جو دنیاوی تعلیم بھی ادھر آ کے حاصل کرتے ہیں اور ساتھ اپنے قیمتی وقت سے یہ قرآن پاک کی جو خطاطی ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ننے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ انہیں نعیم بھائی جیسے ماہر خطاط اور ماہر استاد میسر آئے۔ کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ کی اکیڈمی میں آ کر، تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ ورک شروع کیا ہے اپنے فن کو آگے نسلوں تک پہنچانے کا، جو آپ نے یہ کام شروع کیا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ شفاعت بھائی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی خطاطی کے حوالے سے میں گزشتہ 3-4 برسوں سے اپنے کام کو لکھ رہا ہوں۔ خدا کی کوشش بھی تھی شروع سے کہ اس فن کو نئی نسل تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ تو اس سال چند ماہ قبل میں نے جو ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اپنی ایک پوسٹ لگائی تھی کہ میں قرآن مجید کی خطاطی کا جو ہے کام وہ شروع کر رہا ہوں۔ تو میرے پاس سب سے پہلے جو بچہ آیا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ 2 بچے جو تھے جو میرے پاس آئے تھے، اور اس میں یہ بچہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پریپ کلاس کا ہے اور یہ 1 کلاس کا ہے، اور یہ عمر کے لحاظ سے ماشاءاللہ بچہ ابھی اس نے نرسری میں ہونا تھا۔ اس نے DPS کا اسٹوڈنٹ ہے اور انہوں نے اپنی قابلیت سے ٹیسٹ پاس کیا، اور تو ان کی سب سے پہلے میں نے ہینڈ رائٹنگ درست کروائی ہے بچوں کی۔ تو ہینڈ رائٹنگ جب درست کی تو ان کا جو ایم تھا کہ یہ ہم نے نہیں پیدا کیا، یہ دیکھیں کہ ان سب بچوں کے اندر جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھنا ہے اور اپنے والدین کو تحفہ دینا ہے۔ اور یہ جب یہ ان کے اندر خواہش تھی اس کی تو یہ میرے پاس آئے ہیں بچے، اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی کام ہوتا ہے، اس میں سے جتنا 10 سے 15 منٹ کا روزانہ کی بنیاد پہ ان کو ٹائم ملتا ہے۔ اور یہاں پہ ان کو میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو قلم دوات ہر چیز سے پہلے ان کو متعارف کروایا ہے، خطوط سے متعارف کروایا ہے۔ یہ بچہ جو ہے خط دیوانی میں لکھ رہا ہے اور وہ بھی خط نستعلیق میں، وہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں خط کوفی کے اندر بھی پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو نہیں بھائی، یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے پاس کتنے بچے مطلب آ رہے ہیں؟ جی اب تک ہمارے پاس تقریباً 7 سے 8 بچے ہیں جو قرآن خطاطی کے حوالے سے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا صرف ایم یہی ہے کہ ہم نے قرآن خطاطی کے حوالے سے، ساتھ ساتھ یہ یہاں پہ اس اکیڈمی کے اندر ہم بچوں کو جو ہے اسکول کا بھی پڑھا رہے ہیں FA تک، اور ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے ہینڈ رائٹنگ، کیلیگرافی مکمل طور پہ جو ہے ہم اس کے یہاں پہ کورس کروا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک سے یا دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں،
تو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ نئی نسل کو دین کے قریب آنا چاہیے, قرآن پاک کے قریب آنا چاہیے, اس کے متعلق آپ؟ اب ایک بچہ جو ہے وہ باوضو ہو کے جب اس قرآن مجید کی آیات مبارکہ کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے, وہ صرف اپنے ہاتھوں سے لکھ نہیں رہا بلکہ وہ اپنے سینے سے, اپنے دل کے اندر اس آیات کی جو ایک روحانی احساس ہے اس کو اپنے اندر اتار ہے. اور انشاءاللہ جب یہ بچے اپنے ہاتھ سے اس کلام مجید کو لکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ لمحات جو ان کے اس کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو ان کی زندگی کے اوپر وہ کیا اثر انداز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے. جس طرح نئی بھائی نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچے بلکہ بڑے بھی موبائل سے بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں, تو بچے جو ہیں بالکل موبائل ان کو پکڑائیں تو موبائل میں غرق ہو جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو 7, 8, 10 بچے آئے ہیں اور قرآن پاک لکھ رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی اس دور میں خوش نصیبی کی بات ہے اور حیرت کی بات بھی ہے کہ نعیم بھائی کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا احسان ہے ان بچوں پہ جو رباط کے خوشاب کے کہ ان کو یہ راغب کریں قرآن پاک کی طرف. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام الحارث. کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر FIT میں سپیریئر کالج سے. تو یہ کیسے شوق آیا کہ FIT کے ساتھ قرآن پاک بھی سیکھ لوں؟ وہ میں اب تو میں سیکنڈ ایئر میں آ گیا ہوں, لیکن میرے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں قرآن پاک کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتا ہوں. پھر میں اپنے والدین کو قرآن پاک لکھ کے خود اپنے ہاتھ سے تحفہ دینا چاہتا تھا. کیا بات ہے, بہت اسپرٹ ہے آپ میں اس بات کی. میرے ساتھ ایک یہ طالب علم ہے سید زین, آپ کو کیسے شوق ہوا کہ قرآن پاک لکھیں؟ میں وہ بہت سارے فیس بک پہ ساری ویڈیو دیکھتا تھا تو مجھے شوق تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھوں. حسن بخاری ہے, میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں. مجھے بچپن سے شوق تھا میں قرآن مجید لکھوں. میں اکثر قرآن مجید پڑھتا تھا تو میں بڑے اچھے لفظ ہوتے تھے, میں خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتا تھا, لکھنے کی کوشش بھی کرتا لیکن مجھ سے لکھنے میری رائٹنگ بہت گندی تھی. تو سر نعیم ایاز سے ملا تو میں نے اپنی رائٹنگ بھی کی صحیح اور قرآن مجید بھی لکھنا سیکھنا چاہا اور میں نے اپنے 3 خطاطیاں سیکھ لی ہیں میں نے. ماشاءاللہ. جی انشاءاللہ جیسے بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں تو میرے 2 بچے ہیں, دونوں کو انشاءاللہ ادھر انرول کرواؤں گا. اور میرے بچوں کو بھی بڑا کریز ہے, دنیا میں سب سے عظیم کام میں یہی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو لکھا جائے. ماشاءاللہ.